کچھ لوگوں کی فطرت یہ بھی ہوتی ہے کہ تم قابل تعریف ہو لیکن مجھ سے بہتر نہیں۔ مر کے کسی کو کیا الزام دیں گے؟ ہم اپنی موت کا ستانے والے بھی اپنے ہوتے ہیں اور دفنانے والے بھی اپنے ہوتے ہیں۔ یہ فقط رسیلے ہوتے ہیں، لوگ اندر سے زہریلے ہوتے ہیں۔ بیچ کر شہرت پانے والوں، تمہارے عروج سے ہمارا زوال اچھا ہے۔ وقت آنے پر سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے ذات اور اوقات سب کی۔ اغیار مجھے دیتے ہیں جینے کی دعائیں، اپنے میرے مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دیکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لاعلمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اگر آپ کو کوئی نیچا دکھانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ اس سے اوپر ہو۔ جو لوگ آپ کو دعاؤں کی جگہ چغلیوں میں یاد رکھتے ہیں وہ اکثر سگے رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں۔ کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ خود کو ان سے چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ آپ کے پیچھے باتیں کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے یہ جو اپنے ہوتے ہیں یہ اپنے کیوں نہیں ہوتے؟ شرافت بھی کمال کی چیز ہے، لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں۔ رشتہ داروں کے سٹیٹس دیکھو تو اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم انہیں جانتے ہی نہ ہو۔ دنیا کا مشکل ترین کام خون کے رشتوں میں اپنے تلاش کرنا۔ ہم اذیت کے اس مقام سے گزر رہے ہیں، بغیر آنسو کے روئے جا رہے ہیں۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دے، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر بھونکے گا۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ ایک کتاب فروش کو اپنا سامان چوری ہونے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ طالب علم چوری نہیں کرتا اور چور مطالعہ نہیں کرتا۔ جسے مسکرانا نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ یہ دوسرے لوگوں کی نگاہ ہے جو ہمیں اندر سے برباد کرتی ہے۔ اگر میں اندھا ہوتا تو عمدہ کپڑے، عمدہ مکانات یا عمدہ فرنیچر کبھی نہ چاہتا۔ مادہ دماغ سے لاکھ درجے بہتر ہے، خالی ہو تو کم از کم بتا تو دیتا ہے۔ اگر تم کسی کو انعام نہیں دے سکتے تو کم از کم شکریہ ضرور ادا کرے۔